اس ویڈیو میں نا وہ یہ حضرت وہ جو 30 سال والی جو روایت ہے نا وہ یعنی کہ بیان کر رہا تھا، یعنی کہ حضرت عثمان کی سیرت پر تھی، تو وہ 30 سال والی جو روایت تھی وہ بیان کر رہا تھا کہ بھئی خلافت جو ہے وہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ وہ 30 سال تک رہے گی. تو حضرت پتہ نہیں کچھ صحابی عورت تھیں تو انہوں نے کہا بھی گن 30 سال کیسے پورے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھی ابو بکر کے 10، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. تو ہو جاتا ہے کہ آگے پھر وہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا ان سے پوچھا، تابعی نے تھا یا صحابی تھا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ نہیں صحابی، وہ نہیں ہیں خلیفہ راشد؟ تو پھر انہوں نے آگے سے کہا نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شریر اور بدترین ملوکیت کا دور آئے گا بادشاہت کا. تو کہتا ہے جامع ترمذی میں تو یہ ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ، اور کہتا ہے آگے جو دوسری کتابیں ہیں ان کے اندر تو اسی سند کے ساتھ یہی سند ہے، اس میں تو باقاعدہ نام تک لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ شریر جو بادشاہ ہے تو اس سے مراد امیر شام ہے، امیر معاویہ کا نام بھی یعنی کہ لیتا ہے یہ، تو کہتا ہے یہ وہ ہیں اس سے مراد. تو کہتا ہے آؤ جی اسی تو کہہ رضی اللہ عنہ کہہ دیں نا تے بہت ہے بظاہر ہے انہوں دی کزن سن تے وہ تو کہہ سکتے سن، ایسے تو پھر رضی اللہ عنہ کہنا ہے. تو یعنی کہ اس طرح سے اس نے بکواس کی کہ بھی وہ تو ہیں، پتہ نہیں حضرت ام سلمہ تھی جنہوں نے روایت بیان کی، لیکن ان کا نام لے رہا تھا وہ، تو ان کے بارے میں نہیں کہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ چلو کی کزن تھی تو وہ تو کہہ سکتی تھی، ہم لوگ کے کلاس فیلو تھے، کزن تھے، ایسی تو ہے ایسی تو پھر رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. تو کتنی غلط بات اس نے کی دیکھیں. اور یہ حدیث جو ہے اس کا مجھے تو پکی یقین ہے اس نے ترجمہ ہی غلط کیا حدیث کا، یا پھر جو ہے وہ روایت ضعیف ہے. اور یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی ہے اس میں اس سے سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے دوست احمد گیلانی ملتان سے، یہ بھائی ہماری ویڈیوز کو کنورٹ کرتے ہیں جو گروپس میں آپ تک پہنچتی ہیں، واٹس ایپ گروپس میں ویڈیوز، یہ کام یہ بھائی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے. اور انہوں نے جو بات کی ہے انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں کہ اس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے امیر شام وغیرہ اس طرح، لیکن اس کا کام یہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں باتیں ڈالنا اور صحابہ کا مخالف بنانا، جبکہ وہ دور ختم ہو گیا. ان کی آپس میں جو چپکلش تھی، جو بھی کچھ تھا، محدثین فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہیے. تو ان باتوں کو بار بار دہرا کے یہ اپنے نامہ اعمال میں سیاہیاں ڈالتا ہے، اس انداز سے بات کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں بکیں، اور لوگ بکتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. اور میرے ایک بھائی ہیں کوریا سے، زاہد بھائی، انہوں نے بتایا کہ شروع میں اس کو سن کے اور میں اس سے متاثر ہوا، اور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صرف بہانہ بناتا ہے کہ میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. محدثین فقہا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں، لڑائی ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن دوسرے طرف بھی صحابہ تھے. ہمیں گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، ہمیں توقف کرنا چاہیے، صحابہ کا ادب احترام، ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے. لیکن یہ چھپا ہوا رافضی ہے. نور اللہ شوستری ایک رافضیوں کا بڑا ایک محقق ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح چھپا کے رکھا ہے. اہل سنت میں ہوتے وہ رافضی ہیں، لیکن اہل سنت میں ہوتے وہ ہمارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے بھی سامنے ٹائٹل لگایا ہو اہل سنت پاک.com، لیکن اصل میں یہ چھپا ہوا رافضی ہے، بار بار ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اور بہانہ کیا بنا جی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. جی دیکھیں اس طرح کی کئی اور احادیث بھی ہیں، آپ وہ کی نہیں پڑھتے؟ پھر مسلم اور بخاری میں احادیث ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جو بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہے، تو کیا وہ آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں؟ کیا کرنے چاہیے؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا کو سخت الفاظ کہے، اور حضرت علی کی چچا نے آپ کو سخت الفاظ کہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کے فرمایا. کس کے لیے ہے؟ آپ اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئیں
اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کی تھی. تو بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو گئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ ترک کر لیا تو ان احادیث کو کیا ہر وقت ہر بار بیان کرنا ہوتا ہے؟ نہیں. بات ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ ترک کر لیا. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان میں جو آپس میں اختلافات رہے ہیں وہیں تک ان کو محدود کرنا چاہیے. ہمیں یہ عدالت نہیں لگانی چاہیے جو اس نے عدالت لگائی ہوئی ہے, 4 بندے بٹھا کے آئے دن اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے. ایک طرف تو بڑا جب اس کی اپنی باری آئے یا کسی کے لیے ثبوت اس کو چاہیے ہوتا ہے تو کہتا ہے جی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اور وہی عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت اور عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت ان میں سے تقابل کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ ہیں, امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار جا رہا ہے وہ غبار بھی زیادہ فضیلت والا ہے عمر بن عبدالعزیز سے. تو اس بات کا وہ مذاق اڑاتا ہے. ایک طرف تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے اپنے کسی سپورٹ کے لیے بڑا نام پکارتا ہے, اور صحابہ کی جب باری آئے, ادب احترام کی باری آئے تو اس قول کا یہ مذاق اڑاتا ہے. اپنی بات کی سپورٹ کے لیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول بار بار پیش کرتا ہے کہ جناب علی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو امام مالک کا بار بار قول پیش کرتا ہے. تو امام مالک کا ایک قول نہیں اور بھی قول ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں وہ زندہ کیوں ہیں؟ اگر وہ زندہ تو ہم زندہ کیوں ہیں؟ یعنی ہمیں ان سے لڑنا چاہیے. اس قول کا مذاق اڑاتا ہے کہ جی وہ مولانا صاحب وہ خادم حسین رضوی صاحب یہ قول پیش کرتے ہیں تو پہلے انہیں مر جانا چاہیے, انہیں یہ ہو جانا چاہیے. پھر وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں گستاخوں سے لڑنا ہے, ہمیں تیار ہونا ہے, تو آپ اس قول کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی جو بات صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلت کے بارے میں آئے, محدثین کی فضیلت کے بارے میں آئے, تو یہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس کو سننے والے غور کریں کہ اس طرح کی باتیں بار بار کر کے آپ کے دلوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض ڈال رہا ہے. اور جس شخص کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا, اللہ کے ولیوں کا بغض آ گیا, 6502 نمبر حدیث ہے بخاری میں, من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب. اللہ فرماتا ہے میرا پھر اس اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے. اور سب سے بڑی ولی صحابہ کرام علیہ رضوان ہے. تو اس بندے کو سن کے آپ کے دلوں میں بغض آ رہا ہے, اور کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بغض آیا. اور ایک انجینئر صاحب ہیں فیصل آباد کے, انہوں نے مجھے باقاعدہ لکھا, میسج کیا کہ جب میں مرزا صاحب کے قریب ہوا تو میں صحابہ سے دور ہوتا گیا. مجھے احساس ہوا کہ میں صحابہ سے دور ہوتا جا رہا ہوں, تو میں فوراً مرزا سے الگ ہونے کی کوشش کی کہ یار اس کے قریب ہونے سے میں صحابہ سے دور ہو رہا ہوں. آپ غور کیجئے, آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے. صحابہ کا بغض آ رہا ہے اس کو سن کے, اولیاء سے آپ توہین کرنے لگ رہے ہیں. کئی ہمارے دوست میسیجز بھیجتے ہیں کہ اس کو سن کے ہم ولیوں کی توہین کرتے ہیں اور بری باتیں نکالتے ہیں. تو جناب علی اس کو سننے والے غور کریں, صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کریں. ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ان چیزوں پر پڑ جائیں, ڈسکس کریں صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس کی باتیں. چند میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں کہ کیا یہ حدیثیں بار بار سنانے والی ہیں. بس اس وقت موقع ایسا تھا, مولا علی نے یہ کہا, امیر معاویہ نے یہ کہا, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس طرح کی باتوں کو عوام میں ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود منع فرماتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح کی باتیں عوام میں کرنے سے منع فرماتے ہیں. لیکن اس نے ایک عدالت لگائی ہوئی آئے دن, کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں, کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ صرف رافضیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو صحابہ سے دور کرنے کی ساری کوششیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عقل و فہم عطا فرمائے. اللہ کے نبی سے محبت, صحابہ سے محبت اور اولیاء سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.